بخاری صاحب، حضرت کی جو گھریلو زندگی ہے، آپ کی اولاد پاک، کچھ ان کا ذکر فرمائیے۔ اکابر امت نے کس کس طرح خراج تحسین پیش کیا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے روایات احادیث بھی بہت فرمائی ہیں، ارشاد کیجیے۔ جی حضور والا، جہاں تک آپ کی گھریلو زندگی کا تعلق ہے تو وہاں ہمیں سادگی بھی، تقوی بھی، حلم بھی اور صبر اپنی انتہائی اعلیٰ مرتبے پہ نظر آتا ہے۔ یہ چاروں ایسے خصائص ہیں جو آج بھی اگر ہم اپنی گھریلو زندگی میں، اپنی ازدواجی اور خاندانی زندگی میں شامل کر لیں تو آج بھی معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ بے شک، یعنی سادگی اختیار کرنی چاہیے۔ ہم زیادہ تکلف سے اور تصنع سے کام لیتے ہیں، اور پھر آپ کتنی دیر تک تصنع، اور گھر والوں سے کون سا تکلف اور بناوٹ رہ گئی ہے۔ پھر جب انسان ایکسپوز ہوتا ہے تو پھر معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر تقوی کی جو نعمت ہے اسے بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اور حلم یہ صرف باہر کے معاملات میں، سماجی معاملات میں یا اپنے آپ کو لیڈر ظاہر کرنے کے لیے حلیم ہونا ضروری نہیں، گھر میں بھی حلیم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ وہاں بھی حلم اختیار کریں گے تو وہ بہتر ہو جائیں گے معاملات۔ اور پھر صبر کو بھی اختیار کرنا چاہیے۔ انسان کو گھر میں بھی صابر ہونا چاہیے۔ ضروری تو نہیں کہ آپ مسند نشین ہیں اور آپ کا نقیب آپ کے فضائل بیان کرتے ہوئے صبر بیان کرے تو پھر ہی آپ صابر قرار پائیں گے۔ آپ کی زوجہ محترمہ بھی آپ کے صبر کی گواہی دے تو اس کا مطلب ہے حقیقی صابر تو آپ تب ہی بنیں گے۔ تو یہ چاروں نعمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی، اس لیے آپ کی ازدواجی زندگی ہو یا خاندانی زندگی ہو، ہم سب کے لیے قابل تقلید نمونہ ہے۔ جہاں ہم آپ کے علم کی بات کرتے ہیں، جہاں ہم آپ کی فضیلت کی بات کرتے ہیں، آپ کی امامت کی بات کرتے ہیں، تو جو گھر کی زندگی ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل تقلید ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو جو اولاد کی نعمت عطا فرمائی، بہت سارے بیٹے عطا فرمائے، کثیر الاولاد ہیں، جن میں آپ کے صاحبزادوں کے نام میں ابراہیم بھی ملتا ہے، جناب اسماعیل بھی ہیں، جناب اسحاق بھی ہیں، جناب جعفر بھی ہیں، اور سب سے معروف جو ہیں وہ ہمارے 8ویں امام حضرت سیدنا امام علی الرضا علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ تو آپ 8ویں امام بھی ہیں اس سلسلہ امامت میں، سلسلہ نور میں، اور اللہ نے آپ کو بھی علم عطا فرمایا، حلم عطا فرمایا، اور مناظرانہ بصیرت حضرت سیدنا امام علی رضا کو بھی بچپن سے کم سنی میں اور کم عمری میں عطا فرمائی۔ ان کے علاوہ جو آپ کے فرزندان یا آپ کی بنات ہوئی ہیں، انہوں نے علم کی اشاعت میں، علم کی ترویج میں، اسلام کی اشاعت میں اور اخلاقی اصلاح میں جو کردار ادا کیا ہے، آج بھی دنیا کے مختلف خطوں میں آپ کی اولاد کے جو مزارات ہیں وہ ہمارے لیے برکت کا اور فیضان کے حصول کا ذریعہ ہے۔ کاظمی سادات کا تو بر صغیر میں بڑا کنٹریبیوشن ہے، بہت اہم ہے۔ کاظمی سادات کا سلسلہ تو یہ آپ کے مختلف صاحبزادوں سے ہوتا ہوا پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ جہاں تک آپ نے ارشاد فرمایا کہ اکابرین امت نے آپ کو کیا خراج تحسین پیش کیا، تو میری گزارش یہ ہے کہ اکابر ہونے کے لیے ضروری تھا کہ آپ کو خراج تحسین پیش کیا جائے۔ وہ اکابر جو خود سے اپنے آپ کو اکابر سمجھے، ہمارے لیے وہ اصاغر ہیں اگر آپ کو خراج محبت پیش نہ کریں۔ تو میں صرف ایک شذرہ جو معروف کتاب ہے مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول، یہ جناب محمد بن طلحہ الشافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ شافعی ہیں، تو آپ کی کتاب میں ایک شذرہ آپ نے وہ سارا سلسلہ جو حضرت قبلہ پیر صاحب اتنی تفصیل سے بیان فرما رہے تھے، تو میں صرف وہ الفاظ برکت کے لیے پڑھتا ہوں، ورنہ وہ معروف ہے، سارا مفہوم سارے جانتے ہیں۔ آپ لکھتے ہیں هو الامام الکبیر القدر العظیم الشان الکبیر المجتہد الجاد فی الاجتہاد، کہ آپ امام ہیں اور چھوٹے امام نہیں ہیں، امام کبیر ہیں۔ یہ ایک شافی امام آپ کو امام کبیر کر رہا ہے۔ العظیم الشان، اللہ نے آپ کو شان بھی بڑی عظمت والی عطا فرمائی ہے۔ آپ بہت بڑے مجتہد بھی تھے، اور الجاد فی الاجتہاد، اس کے علاوہ آپ کے فضائل میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے، حضرت امام یہ شافعی لکھتے ہیں کان یبیت اللیل ساجدا وقائما ویقطع النہار متصدقا وصائما، رات ہوتی تھی تو سجدے کی حالت میں یا قیام کی حالت میں، اور سارا دن جو ہے وہ صیام کی حالت میں اور صدقہ کرتے ہوئے گزر جایا کرتا تھا۔ وَلِفَرْطِ حِلْمِهِ وَتَجَاوُزِهِ عَنِ الْمُعْتَدِينَ عَلَيْهِ، آپ کو اس وجہ سے کہ آپ کا حلم بہت زیادہ تھا
اور جو لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے تھے آپ انہیں معاف کر دیتے تھے. دعیا کاظمن، اس وجہ سے آپ کو کاظم کہا جاتا ہے. اور جو آپ کے ساتھ زیادتی کرتا تھا یجازی المسیء باحسان الیہ، جو برا سلوک کرتا تھا آپ جواب میں اچھا سلوک کیا یہ ہے شان اہل بیت. وَيُقَابِلُ الْجَانِيَّ بِعَفْوِهِ عَنْهُ، اور جو آپ کا جانی دشمن بھی ہو جاتا تھا آپ اسے بھی معاف فرما دیا کرتے حضور تھے. بہت مشکل کام ہے. فرط حلم کی وجہ سے اور زیادتی کرنے والے لوگوں سے تجاوز کرنے کی وجہ سے آپ کو کاظم کہا جاتا ہے. اور کثرت عبادت کی وجہ سے کان یسمى بالعبد الصالح، آپ کو عبد صالح کہا جاتا تھا. اور پھر عراق میں جو آپ کا معروف لقب ہے یعرف بالعراق بباب قضاء الحوائج الی اللہ لطلب، اس وجہ سے کہ وہاں جو لوگ جاتے تھے اور اپنی طلب پیش کرتے تھے لنجح مطالب المتوسلین الی اللہ تعالی بہ، جس طرح حضرت امام شافعی اور خطیب بغدادی سے بھی یہ منقول ہے کہ جب بھی کوئی مشکل آتی وہاں جا کر آپ کے صدقے سے ہم اللہ سے مانگتے تھے تو میرا رب ہمیں عطا فرما دیتا تھا. تو آپ کو کاظم بھی کہا جاتا ہے، آپ کو عبد صالح بھی کہا جاتا ہے، اور سب سے معروف یہ بات کہ آپ باب الحوائج ہیں، بلکہ سلسلہ نور کا ہر فرد باب الحوائج ہے. یہ تو بڑی بڑی ہستیاں ہیں، 6 ماہ کے علی اصغر بھی باب الحوائج ہیں، ان کے صدقے جو آج بھی مانگے میرا رب اسے ضرور. سبحان اللہ سبحان اللہ.